السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں امن چین کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ تو جناب، آپ کو ایک چولہے پہ بڑا سا پتیلا نظر آ رہا ہے اور اس میں نمک بچھا دیا ہے میں نے اور بنانے جا رہی ہوں میں کیک۔ تو آج میرے فیملی بہت سارے ممبرس کی برتھ ڈے ہے، بیٹے کی ہے، بیٹی کی ہے، نواسہ نواسی، ایک بیٹی کے نواسہ نواسی، ایک بیٹی کے بچوں کی ہے اور ایک بیٹی کے بیٹے کی ہے۔ تو ماشاء اللہ سے 6 لوگوں کی برتھ ڈے ہے، لیکن سب اپنے اپنے گھروں پر ہی ہیں۔ تو میں یہاں پر میرے قریب میں جو بیٹی رہتی ہے اس کی بچی کا، دونوں بچوں کا، اور میں اپنے بیٹے کا، سب سے بڑے بیٹا جو بگ بی کے نام سے پورے خاندان میں مشہور ہے، سب بچے یہی پکارتے ہیں، بڑا بھائی ہے سب کا۔ تو اس کے لیے کیک بنا رہی ہوں۔ تو زیادہ تر اس کو چاکلیٹ کیک پسند ہے، تو بابر کے لیے میں، جو کہ بگ بی ہے، چاکلیٹ کیک بنا رہی ہوں، اور نواسہ نواسی کے لیے میں ونیلا کیک بنا رہی ہوں۔ ونیلا فروٹس وغیرہ پر اپلائی کروں گی، تو وہ آپ دیکھتے رہیے گا۔ لیکن میں ریسیپی تو دے رہی ہوں، لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ میں کیا کیا استعمال کر رہی ہوں اور کیسے کر رہی ہوں، کیونکہ کیک کی ریسیپی میں شاید پہلے بھی دے چکی ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو جب جب بچوں کی برتھ ڈے آئے گی تو کیک بناؤں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو میں یہاں پر میجرمنٹ نہیں بتا رہی ہوں، یہاں پر تھوڑی سی جرنی ہوگی میری میرے بیٹے بابر کی برتھ کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے، بچہ جو بھی دنیا میں آتا ہے ہر ماں باپ کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹا آئے یا بیٹی آئے۔ لیکن جو فرسٹ بیبی آتا ہے تو اس میں ماں باپ کی ایک خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو میرے بیٹا جب دنیا میں آنے والا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی کوئی بہت بڑی فیملی نہیں تھی، تو بچہ کوئی تھا نہیں، اور میرے ہسبینڈ بھی اکیلے ہی تھے، تو اس لیے زیادہ بچے کی چاہت تھی۔ تو یہ 14 جولائی جب بھی آتی ہے بہت خوبصورت آتی ہے، ہلکی یا تیز بارش کے ساتھ آتی ہے، اور ایک یاد ہے میری کہ میرا بیٹا بابر جب پیدا ہوا اور میں ہاسپٹل میں روم میں شفٹ کی گئی، تو اس کے بہت شدید گرمی تھی اس دن کی۔ تو تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم ہوگا، اور میرے بیٹے کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی 3 گھنٹے ہوئے تھے۔ تو ہلکی بوندوں سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا، جیسا کہ آپ اکثر جولائی کے مہینے میں دیکھتے ہیں، اور میرے لیے تو پھر 14 جولائی بہت خوبصورت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح امن چین اور خوشیوں کے دن لائے۔ تو ایک بڑا حسین موسم تھا کہ میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، ماں خوشی سے نہال ہوتی ہے، اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے۔ تو میں روم میں چھپ کی گئی، تو میرے کچھ رشتہ دار میرے پاس تھے، میری پھپھو وغیرہ تھیں، تو انہوں نے مجھے، ونڈو میں کھڑی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بارش شروع ہو گئی ہے۔
اور میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر دیکھوں، تو وہ کہنے لگیں کہ بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے، ہلکی ہلکی بوندیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر میں ونڈو سے لیٹی لیٹی ونڈو سے دیکھتی رہی، تو بڑا خوبصورت موسم تھا۔ تو بہت زیادہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اچھا مستقبل دیں اور اچھا وہ۔ تو میں نے ہر ممکن کوشش کری کہ جو میرے فرض ہیں، جو میرے فرائض، جو ماں کے فرائض ہوتے ہیں، میں اچھی طریقے سے ان کو پورا کروں۔ تو میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا بہت اچھی طرح سے پڑھ لکھ کے، یعنی دین کی طرف بھی اور دنیا کی طرف بھی، ہر طرف سے اچھی زندگی، اچھا ٹائم لے۔ اور تو ماشاء اللہ سے میں نے اس کی تربیت شروع کر دی۔ الحمدللہ الحمدللہ مجھے بہت پیارے بچے ملے۔ جتنا شکر کروں کم ہے۔ تو بہت چھوٹا سا تھا میرا بیٹا، بہت معصوم سا۔ سختی بھی کری، نرمی بھی کری، جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی بھی کی، جہاں نرمی کی ضرورت تھی وہاں نرمی بھی کی۔ تو ماشاء اللہ 7 سال کی عمر میں میرے بیٹے نے 7 سے 7.5 سال کی عمر میں میرے بیٹے نے ماشاء اللہ سے قرآن پاک ختم کیا، اور الحمدللہ اپنے بیٹے کو قرآن پاک پڑھانے والی میں خود ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھایا ہوا قرآن پاک قبول فرمائے، اور اس میں جو بھی زیر زبر پیش کی غلطی سمجھانے میں پڑھانے میں ہوئی ہو وہ مجھے معاف کرے۔ لیکن میں پراؤڈ محسوس کرتی ہوں بہت زیادہ، مطلب اپنے آپ کو وہ کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو تربیت دی دین کی۔ ماشاء اللہ سے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کیا، 7.5 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا، اور جب سے ماشاء اللہ سے بچپن میں اس نے روزہ رکھنا شروع کیا آج تک الحمدللہ۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے، وہ اس کا فرض ہے، لیکن بس کہیں ہر ماں باپ تربیت تو کرتا ہے، لیکن کہیں بچے تھوڑے سے بہک جاتے ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب رہی ہوں کہ آج 2 بچوں کا باپ ہے، ماشاء اللہ جاب ہے، سب کچھ ہے، محنتی بھی ہے، اور ماشاء اللہ سے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ کہتے تو میں نے ہر ماں باپ کو سنا ہے کہ جی اتنا بچوں کو کہتے ہیں، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے بچوں کو ہدایت دے۔ تو ہر سال برتھ ڈے آتی ہے، ہر بچے کی آتی ہے، ہمارا بھی زندگی کا وہ دن آتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، لیکن ہر ماں کے لیے چاہے اس کا بچہ کتنی ہی ایج کا ہو جائے، ماں وہ دن جس دن ماں اس کو دنیا میں لائی تھی وہ دن کبھی نہیں بھولتی۔ اور
وہ اس دن اس کا بچہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی میرا بچہ پیدا ہوا ہے. تو بس وہ دن بڑا خوشی کا ہوتا ہے الحمدللہ. تو آج تک وہ ماشاءاللہ بہنوں سے محبت کرنا، بہن بھائیوں سے محبت کرنا اور ماں باپ کی عزت کرنا، اپنی فیملی کا خیال رکھنا بہت اچھے طریقے سے، سب کچھ بہت ایمانداری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ وہ سب کچھ انجام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسی طرح توفیق دے. ماں باپ کا کیا ہے، آج ہیں کل چلے جائیں گے. لیکن میرے بچوں نے، میرے بچوں نے سب نے مجھے بہت پیار دیا، بہت محبت دی. الحمدللہ، اللہ کا شکر. تو یہاں پر میں بیٹے کے لیے بھی کیک کی تیاری کر رہی ہوں اور اپنی بڑی بیٹی کے بچوں کے لیے بھی کیک کی تیاری کر رہی ہوں. ہر سال بلا لیتی ہوں اپنی بیٹی کو کہ بھائی یہیں آ جاؤ، یہیں سب کی برتھ ڈے کر لیں گے. لیکن اس دفعہ اس کی خواہش تھی کہ نہیں امی آپ آئیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. نواسی کی خیر فرمائش تو تھی کہ ننا میرے لیے ڈال والا کیک بنائیے گا، لیکن یہ کہ یہاں پر تھوڑی سی مجھے پریشانی یہ ہو گئی کہ صرف اونلی ڈال والا کیک بناؤں گی تو پھر نواسے کو ہوگا کہ وہ تو آپ ہی کا کیک تھا تو میرا کیک کہاں ہے. تو یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے میری نواسے کی ایک نواسے کی برتھ ڈے آتی ہے 2 جولائی کو، لیکن برتھ ڈے ظاہر بات ہے جولائی کا مہینہ تو ہے تو ہم پھر 14 جولائی کو ساتھ ہی برتھ ڈے کر دیتے ہیں. تو یہ وجہ تھی جو میں نے، ظاہر بات ہے چاہے چھوٹا موٹا سا کیک بناتی اس بچے کے حوالے سے بھی بناتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی گاڑی والا کیک چاہیے یا کچھ اس طرح سے. تو بہرحال میں نے یہی سوچا کہ جھگڑا ختم کرو اور ونیلا کیک میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اور اپنے بیٹے کے لیے میں چاکلیٹ کیک بنا رہی ہوں کیونکہ اس کو زیادہ پسند ہے. سب کو وش کر چکی ہوں. حیدرآباد والی بیٹی اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی نہیں آ سکتی تھی اتنی دور سے، تو میں نے وش کر دیا اس کو. وہ اپنے گھر پہ برتھ ڈے کر رہی ہے تو وہی اسی طرح سے بچوں کو سب کو وش کر دیا ہے اور یہاں پر میں تیاری کر رہی ہوں. آج سامنے میں بالکل اس لیے نہیں آ سکتی تھی، بہت سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس سب کچھ شیئر کروں گی، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے کہ جب ہم کیک بنانے کھڑے ہوتے ہیں تو کس قدر سامان اور کتنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا حالت ہوئی بھی ہوتی ہے، اور یہاں تو بنتے ہیں جناب 2 کیک. تو اس وجہ سے بس اپنے آپ پر توجہ نہیں دے سکتی تھی، تو اس لیے آپ سے فیس شیئر نہیں کیا اور بس یہ کیک کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ ابھی اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا. پہلے کیک بناؤں گی، اسپنج کو ٹھنڈا کروں گی، بالکل چل کر لوں گی، اس کے بعد جناب اس پہ کریم وغیرہ اپلائی کروں گی، پھر اس کو فریج میں رکھنا ہے اور تب کہیں جا کر یہ تیار ہوگا.
تو یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میرے کچن کی حالت. تو یہ حال ہوا ہوتا ہے کچن کا جب ہم کچھ اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں. اور ہمیشہ میں بناتی پتیلے میں ہوں. بنانے کو تو میں اوون میں بھی بنا سکتی ہوں، لیکن پتیلے کا مجھے اتنا اچھا رزلٹ ملتا ہے کہ میں اس کے بعد نہیں سوچ سکتی کہ اوون کی کوئی ضرورت ہے. تو ونیلا کیک بنانے کے لیے میں نے پتیلے میں رکھ دیا، اور اب یہاں پر تیاری کر رہی ہوں میں چاکلیٹ کیک کی. تو میں نے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اوون کیوں نہیں لیتی ہیں، اوون کیوں نہیں لیتی ہیں. تو میرا ان کو یہی جواب ہے کہ جب مجھے رزلٹ اتنا اچھا مل جاتا ہے تو مجھے شاید اوون کی ضرورت کی ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ آپ کو رزلٹ سے مقصد ہونا چاہیے. جب مجھے پتیلے میں اتنا اچھا رزلٹ مل رہا ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے بریڈ بناؤں، کیک بناؤں، پیزا بناؤں، کچھ بھی اس طرح بنا رہی ہوں بیک کرنے کے حوالے سے، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور بہت سال ہو گئے ہیں بناتے ہوئے، بہت سال ہو گئے مجھے بیکنگ کرتے ہوئے. تو میں تو ٹائم بھی بہت اچھی طرح بتا سکتی ہوں. اور یہ تیار ہو گئے ہیں ونیلا کیک. اور یہ دیکھیں، یہ میں نے بٹر پیپر لگایا تھا، یہ میں نے بٹر پیپر ہٹا دیا. اور یہ دیکھیں ایک سافٹ کیک ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہو گیا. اور یہ جائے گا میرے نواسہ نواسی کو. تو یہ بس اب اسپنج بن گئے ہیں، اور ان کو اب ٹھنڈا کر کے میں دیگر کام کروں گی. تو اور یہ یہاں پر میں کیک کو بیٹ کر رہی ہوں، وپنگ کریم کو بیٹ کر رہی ہوں تاکہ کیک ٹھنڈے ہو رہے ہیں. تو وپنگ کریم کو بیٹ کر رہی ہوں تاکہ اس پہ اپلائی کر دیا جائے، کیونکہ ابھی ایک پروسیجر اور ہے کہ اس کی تیاری گارنشنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اس کو 1-1.5 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ چل ہو جائے. اور نواسی کی برتھ ڈے کا کیک میں پہنچا کے اس کا کیک کٹوا کے گھر پہ آ چکی ہوں. اور اب 12 بجنے میں کچھ ٹائم باقی ہے، تو میں بیٹے سے کہہ رہی ہوں کہ آ جاؤ بیٹا پلیز، آپ بھی اپنا کیک کاٹ لو. تو ورنہ 12 بج گئے تو آپ کیا 15 جولائی کو کیک کاٹو گے؟ کیونکہ بیٹی کے گھر گئی تھی برتھ ڈے میں، وہاں سے ظاہر بات ہے 1 گھنٹے وہاں بیٹھ کر آئی ہوں، اس کے بچے نواسی کا کیک کٹوا کے آئی. تو اب ظاہر بات ہے اب بیٹے کا کیک میں ماں ہوں، میں ہی کٹواؤں گی. تو ضرور بتائیے گا مجھے کہ آج کی میری محنت، آج کی میری کاوش اور بیٹے کے حوالے سے جو میں نے جرنی دی وہ آپ کو کیسی لگی. اور ضرور بتائیے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور چھوٹے چھوٹے سے کچھ گفٹس میں نے بیٹے کو دیے ہیں اور کچھ نواسی کو دیے ہیں. تو